صحابہ کرام کے دل اللہ کے کلام کی روشنی سے ایسا منور تھا، جب وہ اللہ کے کلام پڑھتے تھے ان کا دل لرزنے لگتا تھا، ان کا دل تڑپنے لگتا تھا۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی تھی اور عجیب صورت پیدا ہوتی تھی۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اگر گناہ ہوتا، وہ جا کے اللہ کے رسول کے سامنے دست بستہ اقرار کرتے، یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے ان گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول، ہم نے اللہ کی معصیت کی ہے، ہم اللہ کے سامنے اس دھرتی پر اس گناہ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کی نظر میرے اوپر رحمت کی نہیں پڑتی ہے، غضب کی نظر پڑتی ہے۔ اللہ کا نور جب دل میں آتا ہے، اللہ کے کلام کا نور جب دل میں سماتا ہے، تو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد ان کا دل لرزتا ہے، ان کا دل کانپتا ہے، ان کا دل تڑپتا ہے اور اللہ کے سامنے پھڑکنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، میں ایک عورت ہے غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غامدیہ سے زنا کا فعل سرزد ہو جاتا ہے۔ شیطان آدمی کو بہکا دیتا ہے، شیطان انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں اللہ کی معصیت کراتا ہے، شیطان ہمیں اللہ کی راہ سے دور راستے پر لے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں انسان آ جائے، مگر اس کو تنبہ فوراً ہونا چاہیے۔ گناہ سرزد ہو جائے، اس کا دل اللہ کے خوف سے لرز جانا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے ان کا دل کانپنے لگنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ، معافی اور استغفار کرنا چاہیے۔ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ ہیں، گناہ کا فعل سرزد ہوتا ہے، زنا کا فعل سرزد ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ میرے سے گناہ کا فعل سرزد ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں اللہ کے سامنے اس حال میں نہیں رہنا چاہتی، میں اللہ کا مغضوب بن کر اس دھرتی پر چلنا نہیں چاہتی، یا رسول اللہ آپ مجھے گناہوں سے پاک فرما دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ غامدیہ ادھر بیٹھ کے اقرار کرتی ہیں، آپ چہرہ ادھر گھما لیتے ہیں، غامدیہ ادھر آتی ہیں اور اسی طرح اقرار کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول پھر ادھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، 4 مرتبہ چہرہ پھیرتے ہیں، پھر بھی غامدیہ اقرار کرتی رہتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرمائیے۔ اب اللہ کے رسول فرماتے، غامدیہ تم سے بوسہ کا فعل صادر ہو گیا ہوگا، تمہارا بوسہ لے لیا ہوگا، تمہیں چھیڑ چھاڑ دیا ہوگا، زنا کا فعل سرزد نہیں ہوا ہوگا۔ غامدیہ کہتی ہیں، نہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس صحابیہ کے دل میں کتنا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ آیت سنا دی تھی کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے اس کو پتھروں سے مار کر سنگسار کر دیا جائے، اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ غامدیہ اس آیت کو سننے کے بعد کانپ جاتی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اقرار کرتی۔ جب غامدیہ نے یہ کہا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر زنا سے بچہ پل رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، غامدیہ تو اس وقت آپ کے اوپر اللہ کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، گناہ تم نے کیا ہے، تم سزا کے مستحق ہو، اللہ کے حکم کے مستحق ہو۔ وہ بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے وہ بے گناہ ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تم کو پتھروں سے مار کر سنسار کیا جائے، ہلاک کیا جائے، بچہ بھی مر جائے گا۔ جب تک بچہ تمہارے جسم سے جدا نہیں ہوتا اس وقت تک تمہارے اوپر اللہ کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ غامدیہ اللہ کے رسول کے اس ارشاد کے بعد پلٹ جاتی ہے، گھر چلی جاتی ہے
اور 8 ماہ کا عرصہ اس کرب و بے چینی کے ساتھ گزارتی ہیں، پوری رات کروٹیں بدلتی ہیں اور اللہ کے سامنے اٹھ کر روتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میرے اوپر میرے فعل کی سزا نافذ نہ ہو جائے۔ میں اس حال میں اے اللہ آپ کا سامنا نہیں کر سکتی، آپ کے سامنے نہیں جا سکتی، میرے اوپر جب تک کہ گناہوں کی سزا جاری نہ ہو جائے اس وقت تک مجھے موت مت دینا۔ 8 ماہ کا عرصہ اس کرب بے چینی کی حالت میں گزارتی ہے، دن میں تڑپتی ہے، رات میں تڑپتی ہے۔ 8 ماہ کے عرصے کے بعد وہ بچے کو جنم دیتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً اپنی گود میں بچے کو لے کر دوڑ پڑتی ہیں، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ اب یہ بچہ میرے جسم سے الگ ہو چکا ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے، آپ میرے اوپر آپ سزا نافذ فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے غامدیہ ابھی اس بچے کو تمہاری ضرورت ہے، یہ بچہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کو ابھی تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، لہذا جب تک یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھانے لگتا اور تمہارے دودھ سے بے نیاز نہیں ہو جاتا اس وقت تک تمہارے اوپر اللہ کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ پلٹ جاتی ہیں اور پھر 2.5 سال تک وہ دودھ پلاتی ہیں اور 2.5 سال میں جب بچہ روٹی کھانے لگتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آتی ہے اور اس کو ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی ٹکڑا تھما کر آتی ہے اور اللہ کے رسول سے کہتی ہیں یا رسول اللہ اب یہ بچہ مجھ سے بے نیاز ہو چکا ہے، یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، روٹی کا ٹکڑا کھانے لگا ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے۔ آپ تصور کیجئے وہ بھی ایک انسان ہے، کس طرح ان کے دل میں اللہ کے نور کا اثر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سزا کی دہشت ہے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ تڑپ رہی ہے، کانپ رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں میں اس حال میں اللہ کے سامنے جانا نہیں چاہتی، یا رسول اللہ اب میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں اور کہتے جاؤ اس کو حرہ کے میدان میں لے جاؤ اور پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دو اور اس کو فنا کر دو، ہلاک کر دو۔ صحابہ کرام لے جاتے ہیں اور حرہ کے میدان میں لے جا کر سنسار کرنا شروع کرتے ہیں، پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، مگر وہ بھاگنے لگتی ہے۔ صحابہ کرام نے گھیر کر کے ان کو جان سے مار ڈالا۔ مارنے کے بعد جب پلٹ کر کے آئے اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہوا، کیا صورت بنی؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم لوگوں نے پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ بتاؤ جب تم نے مارنا شروع کیا وہ عورت کچھ کہہ رہی تھی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ کہہ تو نہیں رہی تھی، مگر جب ہم نے مارنا شروع کیا اور ان کے اوپر پتھر برسنا شروع ہوا، چوٹ لگی تو بھاگنے لگی۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا میرے بھائیو تم نے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اس اللہ کے بندی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اگر ان کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے گی۔